نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار، اس کی آمد ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک جس میں تقوی اور زہد کے ترقی کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ یہ رحمت، برکت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ، یہ مہینہ جہنم سے نجات اور حصول جنت کا مہینہ ہے۔ یہ قرب الہی اور رضا الہی کے حصول کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ سب مواقع دستیاب ہوتے ہیں، خواتین کے لیے بھی یہ سب مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ رمضان تو مردوں کے لیے ہے، خواتین تو صرف سحری اور افطار کی تیاری کے لیے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ مرد اور خواتین دونوں کو یہ مواقع میسر ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی محنت، کوشش اور جستجو سے یہ سب کچھ پا سکتا ہے۔ دونوں کا عمل اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یعنی میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جس نے نیک کام کیا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے، ان کے اچھے کاموں کی عوض جو کرتے تھے۔ لہٰذا یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ جس طرح ایک مرد نیک عمل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی نیک عمل کر کے اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کر سکتی ہے۔ لہٰذا خواتین کو بھی اس ماہ سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے پوری تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بن جائے اور بخشش اور مغفرت کا سامان اس ماہ مبارک کے ذریعے حاصل ہو۔ اس سلسلے میں خواتین کے کرنے کے کام وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے مسائل کا علم، روزوں کے مسائل کا علم۔ یہ بنیادی بات ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کن امور سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن امور سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کن امور کو کرنا چاہیے، کن امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان مسائل کا علم ضروری ہے۔ نمبر 2، اخلاص نیت۔ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ میرا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، توبہ استغفار، پچھلی زندگی پر ندامت کا اظہار، اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ نمبر 4، سابقہ روزے، گزشتہ رمضان کے روزے اگر ابھی تک نہیں رکھے ہیں، ایام مخصوصہ کے روزے ماہواری کی وجہ سے جو رہ جاتے ہیں، اگر وہ چھوٹے ہوئے روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں تو ابھی رمضان سے پہلے جو ہے اس کو مکمل کر لیں۔ عید کی تیاری ابھی سے مکمل کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط طریقہ کار رائج ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر خواتین مارکیٹوں کو آباد کر دیتی ہیں اور عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب اور بد نصیبی کی بات ہے کہ آخری عشرے سے استفادہ نہ حاصل کیا جائے۔ لہٰذا میری خواتین سے گزارش ہے
کہ عید کی تیاری، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، مردوں کے کپڑے، جو بھی ہے اس کا ابھی سے جو ہے اہتمام کر لیں۔ عید کے حوالے سے جو بھی سامان ہے اس کو ابھی سے جو ہے مکمل کر لیں۔ اسی طرح کچن سے متعلق جتنے بھی کام ہیں جو پہلے سے ممکن ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے۔ مسالے ہیں، سبزی ہے، یا جو ہے پیاز وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو جو پہلے سے لائی جا سکتی ہیں، سٹاک کی جا سکتی ہیں، ان کو ابھی سے لا کر سٹاک کر لیں۔ جو چیزیں پہلے سے تیار ہو سکتی ہیں، مسالے وغیرہ یا پیاز وغیرہ کوٹ کر کے اس کو جو ہے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تو جتنا کام ممکن ہے اس کو ابھی سے کر لیں تاکہ وہ وقت رمضان میں ضائع نہ ہو اور اس وقت میں ذکر، تلاوت، تسبیحات کا اہتمام کیا جا سکے۔ رمضان سے قبل گھر میں دینی ماحول کو پیدا کریں، یعنی گھر میں عام ماحول اس طرح بن جائے کہ نیکی کی باتیں ہوں، رمضان کے حوالے سے ذکر ہو، تلاوت ہو رہا ہو، ذکر ہو رہا ہو، ایک دینی رنگ جو ہے وہ گھر پر چھا جائے۔ بچوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، رمضان کے حوالے سے، رمضان میں عبادات کے حوالے سے، رمضان کے روزوں کے حوالے سے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ اور جو بچے استطاعت رکھتے ہوں، اگرچہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، تو روزہ رکھ سکیں، ان کو جو ہے روزے کا اہتمام کروائیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ جتنا بھی ممکن ہو تو اتنا اہتمام ہو جانا چاہیے۔ پورے مہینے کا راشن وغیرہ اس کا ابھی سے انتظام کر لیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے دوران جو ہے مارکیٹوں کے چکر مردوں سے لگوائے جا رہے ہیں کہ یہ چیز لے کر آؤ اور وہ چیز لے کر آؤ، نہیں، جو بھی کام ہے اس کو ابھی سے مکمل کر لیں۔ اسی طرح خواتین اپنے حساب سے اپنے لیے نظام الاوقات بنا لیں، جو ان کی سہولت ہے، کام کے حوالے سے، آرام کے حوالے سے جو بھی ترتیب ان کی بن سکتی ہو، اپنی سہولت کے مطابق اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں کہ میں نے اس طرح دن اور رات گزارنا ہے۔ سحری سے قبل تہجد کا اہتمام ضرور کریں، یعنی کہ سحری کے وقت سارا وقت جو ہے کچن میں گزار دیں، نہیں، بلکہ اس سے پہلے 8 رکعت، وہ ممکن نہیں ہے تو 6، 4، 2 جتنا بھی ممکن ہو تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا اس وقت کریں۔ فرض نماز اول وقت میں گھر پر ادا کریں، جیسی ہی اذان مکمل ہو گئی ہے، وقت داخل ہو گیا ہے، آپ فوراً نماز ادا کریں۔ بچیوں سے بھی نماز کا اہتمام کروائیں، لڑکوں کو مسجد بھیجیں تاکہ نماز سکون کے ساتھ وہ ادا کر سکیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق اس مہینے میں قائم ہونا چاہیے۔ کم از کم 1 مرتبہ پورے قرآن مجید کی تلاوت آرام، سہولت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل کریں۔ اور ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے آن لائن ہو یا آپ کے محلے علاقے میں جہاں پر خواتین کے درس کا اہتمام ہو، خواتین اکٹھی ہوتی ہوں، پردے کا اہتمام ہو اور وہاں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو رہا ہو، اس میں شرکت کرے۔ اور اکثر و بیشتر یہ صبح کے ٹائم پر ہوتا ہے، 9 سے 1 بجے کے درمیان۔ یہ وقت خواتین کے لیے بالکل فراغت کا ہوتا ہے، کچن کا کوئی کام نہیں ہے اور کچھ کام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت میں جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے کلاسوں میں، چاہے وہ آن لائن ہو یا محلے میں کسی محفوظ پردے والی جگہ پر ہو، اس میں شرکت کریں۔ یوں تو ہر وقت ذکر کا اہتمام ہو، لیکن رمضان میں اس کا بطور خاص اہتمام ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
اس کا اہتمام ہو، درود شریف کثرت سے پڑھتی رہیں، خصوصاً جب آپ کچن میں کام کر رہی ہوں اس وقت بھی آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہو، انشاءاللہ تعالی آپ کے کھانے میں برکت ہوگا، اور جو بھی اس کھانے کو تناول کرے گا روحانی ترقی اسے حاصل ہوگی۔ آپ کچن کا کوئی کام کریں، اس نیت سے کریں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے شوہر، میرے بچے، گھر کے دیگر افراد اس غذا سے طاقت حاصل کریں اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو آپ کی اس نیت کی وجہ سے کچن میں آپ جو وقت گزاریں گی یہ سارا وقت عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، تراویح کے بعد اس کا اہتمام کریں، افطار کے وقت اس کا اہتمام کریں۔ توبہ اور استغفار یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا اپنی مغفرت کا سامان کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کریں۔ بہت سارے مواقع میسر ہوں گے، ان سے آپ استفادہ کریں۔ تراویح مکمل ادا کریں۔ اس حوالے سے خواتین وہ کمزوری اور غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے لیے 20 رکعت ادا کرنا ایک دشوار عمل نظر آتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تراویح ترک کر دیتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، تراویح مسنون عمل ہے۔ سکون اور اہتمام کے ساتھ گھروں میں اپنی تراویح کو مکمل طور پر ادا کریں۔ یہ 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اور یہ پھر وقت چلا جاتا ہے، پھر 11 مہینے تک یہ موقع میسر نہیں ہوتا، لہٰذا اس وقت کو ضائع نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے نیکیاں کمانے کا، لہٰذا اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں۔ افطاری کی تیاری جلد از جلد مکمل کر کے اجتماعی طور پر نشست کا اہتمام کریں، تمام گھر کے افراد ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور وہاں پر تذکیر کے لیے قرآن کی چند آیات ترجمے کے ساتھ، 1-2 احادیث ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت قرات ہو، اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہو، اور اس اجتماعی دعا کے بعد جب افطار ہو جائے تو پھر افطار کیا جائے۔ آخری عشرہ یہ لیلۃ القدر کے حصول کا عشرہ ہے، لہٰذا آخری عشرہ جسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ہرگز مارکیٹوں کے نظر نہ ہو، بلکہ آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں طاق راتیں، اس میں اہتمام کے ساتھ پورا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، نوافل نماز کی ادائیگی، تہجد کی نماز کی ادائیگی، اس طریقے سے اپنے اس پورے وقت میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ آپ لوگوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونا ہوتے ہیں، اور بہت ساری خواتین اس حوالے سے غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے شوہر بھی اس حوالے سے لاپرواہی برتتے ہیں اور کئی سالوں کی زکوٰۃ ان کے ذمہ رہ جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور اس سے بڑھ کر نوافل صدقات کا اہتمام ہو۔ جو غریب، محتاج، ضرورت مند، بیوہ آپ کے محلے میں، علاقے میں جہاں بھی ہوں، ان کے ساتھ جتنا تعاون آپ سے ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں جہاں پر جس حوالے سے جس چیز کی ضرورت ہو آپ کے لیے ممکن ہے، اس میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ایام مخصوصہ کے روزے جب رہ جائیں اس مہینے میں تو اس کو بعد میں لازماً قضا مکمل کریں۔ یہ نہیں کہ اس مہینے میں نہیں رہے تو پھر مستقل رہ گئے۔ یاد رکھیے فدیے سے کام نہیں چلے گا،
کہ فدیہ دے دیا روزوں کا تو جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، فدیے سے کام نہیں چلے گا، روزہ رکھنا لازم ہے۔ لہٰذا جو روزے اس رمضان میں رہ جائے بیماری کی وجہ سے، تو پھر بعد میں جب صحت یاب ہو جائیں اس وقت اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ اسی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو خواتین چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا امید سے ہیں اور وہ جو ہے فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ بعد میں جب دودھ کا یہ پیریڈ مکمل ہو گیا یا اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے نواز دیا، صحت یابی مل گئی ہے، تو پھر اس وقت رمضان کے وہ تمام روزے جو رہ گئے ہوں اس کو جو ہے قضا کے طور پر بعد میں مکمل کیے جائیں، یہ فدیے سے معاف نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض خواتین مخصوص ایام کو روکنے کے لیے دوا کا استعمال کرتی ہیں، تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ شرعاً دوا استعمال کرنا شرعاً منع نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے استعمال کر لیا اور اس کی وجہ سے وہ ایام نہیں آئے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ طب اور ڈاکٹری کا مسئلہ ہے، اگر طب یہ کہتی ہے کہ ان ایام کو روکنا جسمانی صحت کے لیے جو ہے مضر ہے تو پھر دوا نہ استعمال کرے، ان ایام کو آنے دیں، بعد میں جو ہے آپ قضا رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے دوا کے ذریعے ان ایام کو روک لیا اور روزے رکھ لیے تو یہ جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ تمام امور ہیں خواتین کے حوالے سے، اگر ان کو خواتین اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ رحمت اور مغفرت کا سامان کر کے یہاں سے رخصت ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔